بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از ڈاکٹر ذیشان. آج کی اس ویڈیو میں ہم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ 6 کلاس کی سائنس پڑھنے والے ہیں. سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیل. سب سے پہلے ہم سیل کے بارے میں پڑھیں گے. دی کنسیپٹ آف سیل ہیز بین ٹیکن فرام دی سیل آف ہونی کوم کنسسٹنگ آف نیومیرس اسمال باکسز. تو جو سیل کا کنسیپٹ ہے وہ سب سے پہلے اس طرح لیا گیا ہے. پہلے زمانے میں سیل کو جو شہد کی مکھی کا چھتا ہے اس میں جو موجود اسمال باکسز ہیں انہیں سیل سمجھا جاتا تھا. A cell is defined as the structure as well as functional unit of living organism. سیل کو کسی بھی جاندار کا فنکشنل اور اسٹرکچرل یونٹ یعنی بنیادی ترین یونٹ سمجھا جاتا ہے سیل کو. An adult animal or plant consisting of trillions of cell. ایک بہت بڑا جو ہمارے پاس پودا ہوتا ہے یا جو جانور ہوتا ہے وہ اربوں سیل پر مشتمل ہوتا ہے, یعنی اربوں سیل مل کر ایک جانور بناتے ہیں یا ایک پودا بناتے ہیں. There are about 50 to 60 trillion cells in an adult human body. ایک ہیومن باڈی میں 50 سے 60 ارب سیل ہوتے ہیں. Cell are too small to see through naked eyes. سیل بہت چھوٹے ہوتے ہیں, انہیں عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا. مائکروسکوپک اسٹرکچر آف پلانٹ اینڈ اینیمل سیل آر شون بلو. جو مائکروسکوپ سے جو اسٹرکچر دیکھا گیا ہے پلانٹ سیل کا اور اینیمل سیل کا وہ یہ رہا. یہ ہمارے پاس اینیمل سیل ہے اور یہ ہمارے پاس پلانٹ سیل ہے. یہ آگے چل کر ہم ان کے بارے میں مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے. جو سیل میں آرگنلیز ہوتی ہیں ان کے بارے میں مزید ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو دوسرا جو ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے سیل آرگنلیز. ابھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ سیل میں کون کون سی آرگنلیز ہوتی ہیں. جیسے میں سائڈ پر بنا رہا ہوں, یہ مثال کے طور پر اگر ایک سیل ہے تو اس کے اندر کام کرنے والی کون کون سی مشینریز ہوتی ہیں. مختلف قسم کی مشینریز ہوتی ہیں, جیسے کہ سیل ممبرین ہوتی ہے, اس کے اندر رائبوسومز ہوتے ہیں, مائٹوکینڈریا ہوتا ہے, درمیان میں نیوکلس ہوتا ہے, نیوکلس کے اندر کروموسومز ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں کے بارے میں ابھی ہم ڈیٹیل سے ایک ایک چیز کے بارے میں پڑھیں گے. تو سب سے پہلے سیل آرگنلیز. سیل آرگنلیز کیا ہوتی ہیں؟ ڈفرینٹ اسٹرکچر اور پارٹ آف دی سیل آر کالڈ سیل آرگنلیز. سیل کے اندر موجود جو سیل کے حصے ہیں انہیں سیل آرگنلیز کہا جاتا ہے. سیل کے اندر جو حصے موجود ہیں, جو چیزیں موجود ہیں. سم کامن سیل آرگنلیز ایز سین انڈر لائٹ مائکروسکوپ اینڈ دیئر فنکشن آر ایز فالوز. کچھ یہاں پر آرگنلیز نیچے دی گئی ہیں, ترتیب سے ہم انہیں پڑھیں گے اور ان کا فنکشن پڑھیں گے کہ اس آرگنلی کا اس سیل کے اندر کیا فنکشن ہے. سب سے پہلے ہم سیل وال پڑھیں گے کہ سیل وال کا کیا رول ہے, سیل کے اندر کیا رول وہ ادا کرتا ہے. تو شروع کرتے ہیں. سیل وال از پریزنٹ ان دی سیل آف پلانٹ, الگائی, فنجائی اینڈ بیکٹیریا. سیل وال جو ہے نا, یہ اگر ہم کسی بھی پلانٹ کا ایک سیل لے لیں, ایک سیل کسی بھی پلانٹ کا لیں گے تو سب سے باہر جب ہم مائکروسکوپ سے دیکھیں گے تو سب سے باہر جو ہمیں چیز نظر آئے گی وہ ہوگی سیل وال. سب سے باہر پلانٹ سیل میں, الگائی سیل میں, فنجائی سیل میں اور بیکٹیریا سیل میں سب سے باہر جو چیز موجود ہوگی وہ ہوگی سیل وال. تو اس کے بعد اٹ از امپورٹنٹ, اٹ از ناٹ پریزنٹ ان اینیمل سیل. یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے. اگر ہم یہ پلانٹ سیل لے لیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سیل وال موجود ہے. اگر ہم کسی بھی جانور کا ایک سیل لے لیں تو پلانٹ سیل کی طرح اگر اسے مائکروسکوپ سے دیکھیں تو سب سے باہر نظر آنے والی چیز سیل وال نہیں ہوگی, چونکہ اینیمل سیل میں سب سے باہر موجود جو ایک پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے اسے ہم سیل ممبرین کہتے ہیں. یہ جو پلانٹ, الگائی, فنجائی, بیکٹیریا ہے ان میں سب سے آؤٹر موسٹ لیئر جو ہمیں نظر آتی ہے سب سے باہر وہ سیل وال نظر آتی ہے. لیکن اینیمل سیل میں سب سے باہر سیل وال نہیں ہوتی. اینیمل سیل میں سیل وال ہوتی ہی نہیں. اینیمل سیل میں باہر سیل ممبرین ہوتی ہے جو سیل کو محفوظ رکھتی ہے, سیل کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اٹ میکس دی آؤٹر کورنگ آف دی سیل. سیل وال کیا ہے؟ یہ کسی بھی سیل کی باہر کی آؤٹر کورنگ ہے, کسی بھی سیل کی آؤٹر کورنگ ہے جو اسے پروٹیکٹ کرتی ہے باہر کے انوائرمنٹ سے. ان پلانٹ سیلز اٹ از مینلی کمپوزڈ آف سیلولوز.
پلانٹ سیل میں سیل وال، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیل وال بنی کس چیز سے ہوتی ہے. یہ جو سیل وال ہے کس چیز سے بنی ہوتی ہے. جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو یہ ایک قسم کا سیلولوز سے بنی ہوتی ہے. سیلولوز کیا ہیں؟ یہ کاربوہائیڈریٹس ہیں. کاربوہائیڈریٹس کی ایک ٹائپ ہے سیلولوز. تو یہ جو پلانٹ سیل میں سب سے باہر سیل وال موجود ہوتا ہے یہ سیلولوز سے بنا ہوتا ہے اور اس پلانٹ سیل کو پروٹیکشن دیتا ہے باہر کے انوائرمنٹ سے. اٹ سپورٹس دی سیل اینڈ مینٹین اٹس شیپ. تو مین جو دو سیل وال کے فنکشن ہے وہ یہاں پر بتائے گئے ہیں. سیل وال کے مین کون سے دو فنکشن ہے؟ یہ سپورٹ فراہم کرتا ہے. سپورٹ یعنی مطلب اس کا سیل کا جو اندر کا سٹرکچر ہے اسے برقرار رکھتا ہے. اینڈ مینٹین اٹس شیپ، اور اس کی شیپ کو برقرار رکھتا ہے. اگر یہ سیل وال نہ ہوتا تو یہ سیل مڑ جاتا، اس کی شیپ چینج ہو جاتی. اسی لیے سیل وال امپورٹنٹ ہے، وہ سیل کی شیپ کو برقرار رکھتا ہے اور اسے سپورٹ دیتا ہے. ابھی نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیل ممبرین. ابھی سیل ممبرین کے بارے میں پڑھیں گے. سیل وال کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے، ابھی سیل ممبرین کے بارے میں پڑھیں گے. ان اینیمل سیل دی آؤٹر موسٹ کورنگ آف سیل از کالڈ سیل ممبرین. جس طرح کہ ہم نے پڑھ لیا ہے پلانٹ سیل میں سب سے باہر ہوتی ہے سیل وال اور اس کے بعد ہوتی ہے سیل ممبرین، لیکن اینیمل سیل میں سب سے باہر سیل ممبرین ہوتی ہے. یہی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ اینیمل سیل میں سب سے جو آؤٹر موسٹ پروٹیکٹیو لائر ہے، سب سے جو باہر پروٹیکٹیو کرنے والی، حفاظت کرنے والی ایک لیئر ہے، ایک دیوار بنی ہوئی ہے، اسے سیل ممبرین کہتے ہیں. اٹ از پارشلی پرمیبل اینڈ از آلسو کالڈ پلازما ممبرین. دو باتیں یہاں پر کر رہا ہے وہ کہ ایک تو یہ پارشلی پرمیبل ہے، یعنی کچھ چیزوں کو یہ الاؤ کرتی ہے سیل ممبرین کہ وہ سیل سے باہر چلی جائیں، یا کچھ جو چیزیں ہیں وہ سیل کے اندر آ جائیں. اور دوسری بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ یہ اس کا دوسرا نام ہے پلازما ممبرین. اسے سیل ممبرین بھی کہہ سکتے ہیں، اسے پلازما ممبرین بھی کہہ سکتے ہیں. اٹ سیپریٹس دی انٹیریئر آف دی سیل فرام دی آؤٹر انوائرمنٹ. یہ اس کا فنکشن کیا ہے سیل ممبرین کا؟ یہ جو باہر جتنے بھی مواد، جتنی بھی چیزیں سیل کے باہر موجود ہوتی ہیں اور جو سیل کے اندر چیزیں موجود ہوتی ہیں انہیں الگ رکھتی ہے، انہیں مکس اپ نہیں ہونے دیتی. باہر کے سیل کے باہر کی چیزوں کو اور اندر کی چیزوں کو مکس اپ نہیں ہونے دیتی. ان پلانٹ سیل اٹ از فاؤنڈ ان سائڈ دی سیل وال. جس طرح کہ ہم بات کر چکے ہیں پلانٹ سیل میں سب سے باہر سیل وال ہوتی ہے، اس کے بعد سیل ممبرین ہوتی ہے. لیکن اینیمل سیل میں سب سے باہر سیل ممبرین ہوتی ہے، چونکہ اینیمل سیل میں سیل وال موجود ہی نہیں ہوتا. اٹ از فاؤنڈ ان سائڈ دی سیل وال. ان پلانٹ اٹ از فاؤنڈ ان سائڈ دی سیل وال، یعنی کہ پلانٹ سیل کی اگر بات ہم کریں، پلانٹ سیل کو ہم مائکروسکوپ سے دیکھیں تو وہاں پر ہمیں سیل ممبرین سیل وال کے بعد میں ملے گی. پہلے سیل وال باہر ملے گا، بعد میں سیل ممبرین اندر ملے گی. سیل ممبرین از کمپوزڈ آف لپڈ اینڈ پروٹین. ابھی ہم دیکھیں گے کہ سیل ممبرین کس چیز سے بنی ہوئی ہے، دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے. جس طرح کہ ہم نے سیل وال دیکھ لیا وہ سیلولوز سے بنتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سیل ممبرین کس طرح بنتی ہے؟ پروٹین اور لپڈز آپس میں مل کر سیل ممبرین ایک دیوار بناتے ہیں سیل کے آس پاس، جو سیل کو حفاظت دیتی ہے. اور اس کا مین فنکشن کیا ہے؟ باہر کا جو مٹیریل ہوتا ہے سیل سے باہر اور سیل کے اندر کا جو مٹیریل ہوتا ہے انہیں مکس اپ نہیں ہونے دیتے، انہیں مکس نہیں ہونے دیتے. سیل کے باہر کے مٹیریل کو اور اندر کے مٹیریل کو الگ رکھتے ہیں ایک دوسرے سے. تھنگز انٹر اور لیو دی سیل بائی پاسنگ اکراس سیل ممبرین. چیزیں جو سیل کے اندر آئیں گی اور جو سیل کے باہر جائیں گی انہیں سیل ممبرین سے گزرنا پڑے گا. سیل ممبرین سے گزر کر وہ یا چیزیں تو یا تو اندر آئیں گی سیل کے، یا تو سیل سے باہر چلی جائیں گی. اسی طرح ابھی نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے نیوکلیس. نیکسٹ ہم نیوکلیس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں. نیوکلیس از دی موسٹ امپورٹنٹ سیل آرگنلی. موسٹ امپورٹنٹ سیل آرگنلی یعنی کہ ایک سیل ہے اور اس کے اندر نیوکلیس موجود ہے، تو نیوکلیس سب سے اہم سیل کا پارٹ ہے. جس طرح کہ اگر ہم ہیومن کی ایک ایگزامپل لے لیں تو ہیومن میں سب سے امپورٹنٹ پارٹ برین ہے، یعنی پورے ہیومن باڈی کو برین کنٹرول کرتا ہے. اسی طرح سیل کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ نیوکلیس. نیوکلیس سیل کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے. ان اینیمل سیل اٹ از لوکیٹڈ آلموسٹ ان دی سینٹر آف دی سیل. ان پلانٹ سیل آ لارج ویکیول پش اٹ ٹو ون سائڈ آف دی نیوکلیس. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ سمجھاتا ہوں. اگر ہم یہ اینیمل سیل ہے کنسیڈر کر لیتے ہیں اور یہ کنسیڈر کر لیتے ہیں یہ ایک پلانٹ سیل ہے. پلانٹ سیل میں نیوکلیس
सेल मेम्ब्रेन के करीब होता है, सेंटर पर नहीं होता, किसी साइड पर चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि सेल, अगर हम प्लांट के सेल को माइक्रोस्कोप से देखें तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है। वैक्यूल हम आगे पढ़ेंगे किसे कहते हैं। इसमें बेसिकली सेल की चीज़ें स्टोर होती हैं, स्टोर रूम होता है सेल का। चूँकि प्लांट सेल को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वहाँ पर हम वैक्यूल होता है, तो ये वैक्यूल जो है ये न्यूक्लियस को एक साइड पर धकेल देता है। इसीलिए जब हम माइक्रोस्कोप से सेल को देखते हैं, प्लांट सेल को, तो न्यूक्लियस हमें साइड पर नज़र आता है। उसी तरह जब हम एनिमल के सेल को न्यूक्लियस में देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि वो बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है। यानी एनिमल के सेल में न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है। और न्यूक्लियस क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, कंट्रोल करने वाला पार्ट है, सेल को कंट्रोल करने वाला पार्ट है। न्यूक्लियस एक्ट एज अ ब्रेन ऑफ द सेल एंड कंट्रोल आर इट्स फंक्शन। न्यूक्लियस, ये वही बात है जो मैं कर चुका हूँ। न्यूक्लियस एज अ ब्रेन ऑफ सेल, सेल का दिमाग न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस ही सेल को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस इज आल्सो बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेन होती है। ये वाइट आप देख रहे हैं, ये वाली, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन है। इसे हम कहते हैं, मैं रेज करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस इज आल्सो बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन इज ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बात हो चुकी है। द मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह सेल के अंदर में जो मटेरियल मौजूद है, जो भी चीज़ें मौजूद हैं, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद है उन्हें हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये बात आप लोगों ने जहन में बिठा लेनी है कि सेल के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उन्हें हम साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं उन्हें हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अभी न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या मौजूद होता है वो देखते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कॉन्टेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। मैं इनको मिटाकर अगर एक स्ट्रक्चर बनाऊं न्यूक्लियोप्लाज्म का, तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर बात हो रही है कि थ्रेड लाइक यानी धागे नुमा हमें चीज़ें मिलती हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम के बारे में हम आगे भी चलकर पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ जो आगे यहाँ पर की गई है, क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, के जो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक चीज़ें, धागे नुमा चीज़ें मिलती हैं, इन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम किस चीज़ से बने होते हैं? प्रोटीन से, और हमारे पास डीएनए से। डीएनए और प्रोटीन मिलकर एक क्रोमोसोम्स बनाते हैं। जिस तरह कि हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी हुई थी? सेलुलोज से, सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ था? सेलुलोज से। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी हुई थी? प्रोटीन और लिपिड से। इसी तरह क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। इसके अलावा यू विल लर्न अबाउट डीएनए इन डिटेल। ये डीएनए के बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। द न्यूक्लियस आल्सो कंटेन वन और मोर स्मॉल डार्कली कलर्ड एरियाज कॉल्ड न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस के अंदर हमें कुछ डार्क एरियाज नज़र आएंगे जिन्हें हम न्यूक्लियाई कहते हैं। न्यूक्लियाई के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट अभी हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। द कंटेंट ऑफ सेल कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कंटेंट हमें मिलेगा, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कंटेंट मिलेगा, जो चीज़ें हमें यहाँ पर मिलेंगी उन्हें हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट इज़ सेमी-विशियस मटेरियल दैट मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन। ये एक सेमी-विशियस मतलब ये एक आधा गाढ़ा है, यानी कि फुल गाढ़ा मटेरियल नहीं है। ये साइटोप्लाज्म सेमी-विशियस मटेरियल है और ये बना होता है वाटर से, साल्ट से और प्रोटीन से। 3 चीज़ों से ये मिलकर बनता है। जिस तरह हमने सेल वॉल की बात की है, सेलुलोज से बना हुआ है। सेल मेम्ब्रेन की बात की है, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई है। क्रोमोसोम्स की बात की है, प्रोटीन से बनी हुई हैं। और इसी तरह से अभी साइटोप्लाज्म को जब हम देखते हैं उसमें
زیادہ تر ہمارے پاس پانی ہوتا ہے، پھر سالٹ، پھر پروٹین، ان 3 چیزوں سے مل کر یہ بنتا ہے۔ موسٹ آف دی سیل فنکشن ٹیک پلیس ان سائٹوپلازم۔ سیل میں جتنے بھی فنکشن ہوتے ہیں، جتنے بھی کام ہوتے ہیں، زیادہ تر جو فنکشن ہوتے ہیں وہ سائٹوپلازم میں ہوتے ہیں۔ کیوں سائٹوپلازم میں ہوتے ہیں؟ چونکہ سیل کی زیادہ تر جو آرگنلیز ہوتی ہیں، جتنی بھی سیل کے اندر چیزیں ہیں، مائٹوکینڈریا ہو گیا، جتنے بھی سیل کے پارٹس ہیں، گولجی باڈی ہوگی، ویکیولز ہوگی، یہ ساری چیزیں سائٹوپلازم کے اندر ہوتی ہیں۔ اسی لیے سیل کے اندر جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ سارا کام سائٹوپلازم میں ہو رہا ہوتا ہے۔ It facilitates the cell organelles floating in it to function properly۔ سائٹوپلازم کا کام کیا ہے؟ یہ اس کے سیل کے اندر موجود جتنی بھی آرگنلیز ہیں، ریبوسومز ہیں، مائٹوکینڈریا ہے، جتنی بھی چیزیں، انہیں یہ سپورٹ فراہم کرتا ہے، اور یہ وہ چیزیں اس سائٹوپلازم کے اندر تیر رہی ہوتی ہیں، یہ انہیں سپورٹ فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنا فنکشن، اپنا کام آسانی سے کریں۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے کلوروپلاسٹ۔ کلوروپلاسٹ کے بارے میں نیکسٹ پڑھیں گے۔ کلوروپلاسٹ جو ہے نا، یہ صرف اور صرف ہمارے پاس پلانٹ سیلز کے اندر پائے جاتے ہیں، اینیمل سیل میں یہ نہیں پائے جاتے۔ کیوں؟ چونکہ کلوروپلاسٹ کا فنکشن ہی اسی طرح ہے۔ کلوروپلاسٹ کا فنکشن ہی فوڈ کو تیار کرنا ہے، چونکہ اینیمل اپنی فوڈ خود تیار نہیں کرتے، وہ کلوروپلاسٹ ہوتے ہیں جو اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں۔ وہ پلانٹس ہوتے ہیں جو اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں کلوروپلاسٹ کے ذریعے۔ تو ہمیں پتہ ہے اینیمل جو ہیں وہ اپنی خوراک خود تیار ہی نہیں کرتے، وہ دوسرے چیزوں سے حاصل کرتے ہیں، اسی لیے اینیمل کے اندر کلوروپلاسٹ پائے ہی نہیں جاتے۔ پلانٹ سیلز ہیو کلوروپلاسٹ کنٹیننگ گرین پگمنٹ کالڈ کلوروفل۔ پلانٹ سیل کے اندر کلوروپلاسٹ جو ہے نا، یہ کلوروفل کی فارم میں ہوتے ہیں، یعنی کہ پلانٹس میں ہم دیکھتے ہیں، ان کے پتوں کو ہم دیکھ لیں گرین نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ گرین چھوٹے چھوٹے پگمنٹ، چھوٹے چھوٹے داغ دھبوں سے بنے ہوتے ہیں، گرین قسم کے سیل ہوتے ہیں پلانٹ میں، جنہیں ہم کلوروفل کہتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھیں کلوروفل کا کیا فنکشن ہے۔ دس از دی ریزن دیٹ دی پارٹ آف دی پلانٹ ود کلوروپلاسٹ ان دیئر سیل لک گرین۔ یہ اسی لیے جس پلانٹس کے سیل میں ہم کلوروپلاسٹ کو دیکھتے ہیں، اسی طرح کلوروپلاسٹ کو ہم دیکھتے ہیں۔ کلوروپلاسٹ جو صرف یہ پلانٹ سیل میں پایا جاتا ہے۔ کیوں پلانٹ سیل میں پایا جاتا ہے؟ یہ ہم نے پڑھ لیا، چونکہ اس کا کام ہے فوڈ تیار کرنا۔ یہ گرین کلر کا ہوتا ہے، اسی لیے پلانٹس کی زیادہ تر جو پارٹس ہیں وہ ہمیں گرین کلر کے نظر آتے ہیں۔ کلوروفل absorb energy from sunlight which is used in photosynthesis for production of food۔ کلوروفل کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ سورج سے آنے والی روشنی کو یہ جذب کرتا ہے، اور یہ اسی روشنی سے فوڈ کی پروڈکشن کرتا ہے، خوراک تیار کرتا ہے پلانٹس میں، اسی لیے یہ پلانٹس کے سیل میں کلوروفل پایا جاتا ہے۔ کلوروپلاسٹ آر thus called فوڈ پروڈیوسر۔ اسی لیے کلوروپلاسٹ کو فوڈ پروڈیوسر یعنی فوڈ بنانے والا، فوڈ مہیا کرنے والا ایک مشینری کہا جاتا ہے۔ یہ صرف پلانٹ سیل میں پائے جاتے ہیں۔ کلوروپلاسٹ آر ناٹ پریزنٹ ان اینیمل سیل۔ اینیمل سیل میں کلوروپلاسٹ نہیں پائے جاتے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ کیوں نہیں پائے جاتے؟ چونکہ اینیمل سیل کے فنکشن میں فوڈ پریپریشن ہے ہی نہیں۔ اسی طرح یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس کلوروپلاسٹ، یہ کلوروپلاسٹ کا سٹرکچر ہے۔ یہ ایک پتا ہے، یہاں پر ریڈ کلر میں شو کرتا ہوں، یہ پتا ہے، اس سیگمنٹ کو اٹھا کر مائکروسکوپ سے بڑا دکھایا جا رہا ہے، اور یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر اسٹروما ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ گیٹ ہوتے ہیں ایک قسم کے، اور یہ ہمیں کلوروپلاسٹ ہے، گرین کلر کا ہم پڑھ چکے ہیں، گرین کلر کا ہوتا ہے، اور اسے فوڈ پروڈیوسر کہا جاتا ہے، چونکہ یہ صرف پلانٹ سیل میں پایا جاتا ہے، اینیمل سیل میں پایا نہیں جاتا ہے، چونکہ اس کا کام ہوتا ہے سن لائٹ سے، سورج سے آنے والی روشنی جذب کر کے فوڈ پروڈکشن کرنا، خوراک بنانا۔ تو نیکسٹ جو ہمارے پاس ہمارا ٹاپک ہے یہاں پر، وہ ہے مائٹوکینڈریا۔
ہم سیلز کے اندر موجود آرگنلیز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اس کے پارٹس کے بارے میں کہ ایک سیل میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہم نے دیکھ لیا ہے سیل کے اندر سیل وال پڑھ لیا ہے، سیل میمبرین پڑھ لی ہے، اسی طرح کلوروپلاسٹ پڑھ لیا ہے، نیوکلیس پڑھ لیا ہے، سائٹوپلازم پڑھ لیا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میٹوکونڈریا۔ میٹوکونڈریا راڈ شیپ اینڈ ڈبل ممبرین سیل آرگنلی پریزنٹ ان دی سائٹوپلازم آف دی سیل۔ میٹوکونڈریا سائٹوپلازم میں پائے جاتے ہیں اور ڈبل ممبرین ایک پارٹ ہے سیل کا جس کے اوپر دو لیئر ہوتی ہیں، اس کی پروٹیکشن کے لیے دو لیئر ہوتی ہیں۔ ابھی ہم پڑھیں گے کس طرح کی لیئرز ہوتی ہیں، کس طرح کی والز ہوتی ہیں۔ دی انر لیئر ان میٹوکونڈریا ہیز فنگر لائک اسٹرکچر کالڈ کرسٹائی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر جو اس کی یہ آؤٹر ممبرین ہے اور یہ اس کی انر ممبرین ہے۔ انر ممبرین فولڈ لائک ایک فنگر کی طرح، انگلی کی طرح ایک اسٹرکچر بنا رہی ہے جسے ہم سسٹرائی کہتے ہیں۔ اسی طرح میٹوکونڈریا آر ناؤن ایز پاور جنریٹر ان دی سیل۔ میٹوکونڈریا کا فنکشن کیا ہے؟ سیل کے لیے انرجی بنانا، چونکہ سیل کوئی بھی کام کرتا ہے، سیل کے اندر جتنے بھی فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں ان کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میٹوکونڈریا وہ انرجی بنا رہا ہوتا ہے اور سیل کے دوسرے حصوں میں وہ انرجی جا رہی ہوتی ہے اور سیل اپنا فنکشن کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے میٹوکونڈریا کو پاور جنریٹر کہا جاتا ہے کہ یہ سیل کے لیے پاور جنریٹر ہے۔ جس طرح ہمارے گھر میں جنریٹرز ہوتے ہیں جو ہمارے پورے گھر کو پاور الیکٹرسٹی دیتے ہیں، اسی طرح میٹوکونڈریا سیل کو انرجی دیتے ہیں، اسی لیے اسے پاور جنریٹر کہا جاتا ہے۔ دس از بیکاز انرجی پروڈیوسنگ ریئیکشن آر ٹیکنگ پلیس ان میٹوکونڈریا۔ اسے پاور جنریٹر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ میٹوکونڈریا کے اندر جتنے بھی ریئیکشن ہو رہے ہوتے ہیں ان سے انرجی پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے، انرجی نکل رہی ہوتی ہے اور وہی انرجی سیل استعمال کرتا ہے۔ فار ایگزامپل ڈیورنگ ریسپائریشن آکسیجن ریئیکٹ ود فوڈ ٹو پروڈیوس انرجی۔ جب ہم سانس لیتے ہیں، ریسپائریشن ہم کرتے ہیں تو آکسیجن اندر جاتی ہے، وہیں آکسیجن اندر جا کر ہم نے جو خوراک کھائی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ملتی ہے اور ایک ریئیکشن ہوتا ہے جس سے انرجی پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے۔ میٹوکونڈریا سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ میٹوکونڈریا پاور جنریٹر ہے سیل کا، سیل کے لیے انرجی پروڈیوس کرتا ہے۔ اس کی دو لیئرز ہوتی ہیں، ایک باہر کی لیئر ہوتی ہے، ایک اندر کی لیئر ہوتی ہے۔ اندر کی لیئر فنگر لائک ہوتی ہے، باہر کی بالکل سموتھ ہوتی ہے، بالکل سیدھی ہوتی ہے۔ اسی طرح نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ویکیول۔ ویکیول کے بارے میں ہم پیچھے تھوڑا سا پڑھ چکے تھے کہ بھائی جو پلانٹ سیل ہوتے ہیں اس کا نیوکلیس سینٹر میں نہیں ہوتا بلکہ سائڈ پر ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ پلانٹ سیل میں ایک بہت بڑا ویکیول موجود ہوتا ہے جو نیوکلیس کو دھکیل کر سائڈ کی طرف لے جاتا ہے۔ سائٹوپلازم آف اے پلانٹ سیل کنٹین اے لارج آرگنلی فلڈ ود واٹر۔ پلانٹ سیل کے اندر ویکیول زیادہ تر پلانٹ سیل کے اندر ہی پائے جاتے ہیں۔ پلانٹ سیل کے اندر ایک آرگنلیز ہوتی ہے جو فل ہوتی ہے، جو بھری ہوتی ہے کسی سے، واٹر سے، فوڈ مالیکیول سے اینڈ مینی ادر سبسٹانسز کالڈ ویکیول۔ پلانٹ سیل کے اندر وہ آرگنلی، وہ مشینری جو واٹر سے فل ہو، فوڈ سے اور دوسری چیزوں سے، اسے ہم ویکیول کہتے ہیں۔ اس کا کام کیا ہے؟ اٹس ہیلپ ٹو مینٹین دی شیپ آف پلانٹ۔ اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ ایک پلانٹ سیل ہے، اس کے اندر ویکیولز موجود ہیں تو اس ویکیول کی وجہ سے اس کی شیپ سیل کی اس طرح چینج نہیں ہو سکتی، ٹیڑھی پھیڑھی نہیں ہو سکتی۔ ویکیول چونکہ ایک پریشر اندر سے باہر کی طرف بنا رہے ہوتے ہیں، اندر کے سے باہر کی طرف پریشر بنا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس سیل کی شیپ جو ہے نا وہ مینٹین رہتی ہے، اس سیل کی شیپ چینج نہیں ہوتی۔ اٹ ہیلپس دی پلانٹ ان گروتھ۔ دوسری چیز، یہ پلانٹ کے سیلز کو گروتھ میں مدد دیتے ہیں۔ کس طرح؟ چونکہ اس کے اندر ہم نے پڑھا ہے واٹر اس کے اندر ہوتا ہے، فوڈ ہوتے ہیں۔ جب بھی سیل کو فوڈ یا واٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو ویکیولز سے وہ انہیں ملتی ہے، اسی لیے یہ سیل کو گروتھ میں مدد دیتے ہیں۔ اینیمل سیل کنٹین مینی اسمال ویکیول دیٹ اسٹور نیوٹرینٹس۔ اینیمل کے سیل میں ایک تو بہت بڑا ویکیول ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیوکلیس سائڈ پر چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی بہت سارے چھوٹے چھوٹے ویکیول بھی اینیمل سیل میں
موجود ہوتے ہیں. ان کا کام بھی سیل کی گروتھ کرنا اور سیل کے شیپ کو برقرار رکھنا ہے. ویکیول کین آلسو اسٹور waste product to keep rest of cell protect from their poisonous effect. کچھ ویکیول اس طرح کے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس جو فالتو مواد ہوتا ہے، فالتو چیزیں سیل کے اندر ہوتی ہیں، جو پوائزنس والی چیزیں ہوتی ہیں، جو زہریلی چیزیں جو سیل کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، وہ انہیں اسٹور کرتے ہیں، ان پروڈکٹس کو اسٹور کرتے ہیں تاکہ سیل کو نقصان نہ ہو. وہ ویکیول اپنے اندر وہی خراب چیزیں، وہی زہریلی چیزیں اسٹور کرتے ہیں اور انہیں سیل سے باہر نکال دیتے ہیں تاکہ ہمارا سیل سیف رہے. ویکیول سے ہم نے کیا کیا سیکھا ہے؟ ویکیول سے یہ سیکھا ہے کہ ویکیولز زیادہ تر پلانٹ میں ہوتے ہیں. ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ ان میں اسٹور کیا ہوتا ہے؟ اسٹور ہوتا ہے واٹر، فوڈز. اور ان کا فنکشن کیا ہے؟ تاکہ جو پلانٹ سیل ہے وہ اس کی شیپ برقرار رہے، شیپ چینج نہ ہو، اسے گروتھ میں بھی مدد دیتے ہیں ویکیولز. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے یہاں پر ہم چلتے ہیں. یہ ایک ڈائیگرام بنا ہوا ہے کہ کس طرح جو پیچھے ہم نے کلوروپلاسٹ پڑھے ہیں، کس طرح سورج سے روشنی آتی ہے کلوروپلاسٹ میں، اور کلوروپلاسٹ سے کس طرح انرجی بنتی ہے، کلوروپلاسٹ سے کس طرح فوڈ بنتی ہے، اور کس طرح مائٹوکینڈریا سے انرجی بنتی ہے. یہ ہم پڑھیں گے آگے، اور کس طرح وہ انرجی ہمارے باڈی میں یوز ہوتی ہے. ابھی نیکسٹ ہم چلتے ہیں. یہاں پر نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شیپ اینڈ فنکشن آف ہیومن باڈی. ہیومن باڈی میں ابھی ہم شیپس اور اس کی فنکشن کے بارے میں پڑھیں گے. شیپ اینڈ فنکشن آف ہیومن باڈی سیلز. ہیومن باڈی میں جتنے سیلز ہیں، مختلف قسم کے سیل ہیں. آپ دیکھیں گے آپ کے اسٹمک میں مختلف قسم کے سیلز ہیں، اور جو سیل دماغ کی طرف میسیج لے جاتے ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں. وہ سیل جو مسل جو کام کرنے میں مدد دیتے ہیں وہ مختلف قسم کے سیل ہیں. ہمارے ناخن، ہمارے بالوں کے مختلف قسم کے سیل ہیں. ان سب سیلز کے بارے میں پڑھیں گے. جس طرح ہمارے خون میں سیل ہیں، ریڈ بلڈ سیل، وہ کس قسم کے ہوتے ہیں، ان میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا نہیں ہوتی، یہ ہم ادھر پڑھیں گے. یعنی اس ٹاپک میں ہم مختلف قسم کے سیلز اور مختلف قسم کے ان کے فنکشن کیا ہیں ہمارے جسم میں وہ پڑھیں گے. سیلف فارمنگ ڈفرینٹ اسٹرکچر آر پارٹس ان ہیومن باڈی آر ڈفرینٹ ان دیئر شیپس. ہمارے باڈی کو بنانے والے مختلف قسم کے سیل ہوتی ہیں. ہماری باڈی ایک قسم کے سیل سے نہیں بنی ہوتی ہے، مختلف قسم کے سیل سے ہماری باڈی بنی ہوتی ہے، اور مختلف قسم کے فنکشن وہ سیلز کر رہے ہوتے ہیں. ڈفرینٹ شیپ سیل پرفارم ڈفرینٹ فنکشن. مختلف قسم کے سیل مختلف فنکشن کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ہم اسٹمک کو دیکھ لیں، معدے کو، اس کے سیل جو ہیں وہ ہماری خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دے رہے ہیں. اسی طرح ہمارے آنکھوں کے سیل ہیں وہ دیکھنے میں مدد دے رہے ہیں. کانوں کے سیل ہیں سننے میں مدد دے رہے ہیں. دماغ کے سیل ہیں وہ ہمیں آرڈر دے رہے ہیں، باقی جسم کو اس میں فنکشن کر رہے ہیں. ہر سیل کا الگ ایک قسم کا فنکشن ہے. مسل سیل آر لانگ اینڈ سلنڈریکل. ابھی ہم شیپ دیکھیں گے کہ مسل سیل کی شیپ کس طرح ہے. سلنڈریکل، ایک سلنڈر کی شیپ کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح یہ سلنڈریکل شیپ ہے، اور یہ لانگ ہوتے ہیں اس طرح کے. سلنڈریکل شیپ میں یہ ایک سیل ہو گیا، یہ ایک سیل ہو گیا، اور یہ ایک سیل ہو گیا. یہ تین سیل یہ لانگ سیل ہوتے ہیں اور سلنڈریکل ان شیپ ہوتے ہیں. Their cylindrical shape helps them contract and relax to produce movement. چونکہ یہ سلنڈریکل شیپ ہوتے ہیں اور لانگ ہوتے ہیں، یہ سلنڈریکل شیپ ہو گیا اور یہ لانگ ہوتے ہیں. یہاں پر ایک ہڈی سے جڑے ہوتے ہیں اور یہاں پر بھی ایک ہڈی سے جڑے ہوتے ہیں. تو ان کی وجہ سے جب یہ کنٹریکٹ ہوتے ہیں تو جب یہ اس طرف آئے گا اور یہی مسل اس طرف آئے گا تو یہ ہڈیاں ایک دوسرے کے نزدیک آئیں گی. اس کی وجہ سے موومنٹ ہوتی ہے. یعنی کہ ہمارے جسم میں ہم چلتے ہیں، ہم کوئی چیز اٹھاتے ہیں، ہم دوڑتے ہیں، ہم کھیلتے ہیں، ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ سارے مسل سیل کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ ایک قسم کے سیل ہیں جو موومنٹ میں ہمارے جسم کو مدد فراہم کر رہے ہوتے ہیں. دوسرے قسم کے سیل ہوتے ہیں نرو سیل، جنہیں نیورونز بھی کہتے ہیں. ہمارے جسم میں ایک مسل سیل ہو گئے جو موومنٹ میں مدد دے رہے ہیں. دوسرے سیل ہوتے ہیں نرو سیل. نرو سیل اور لانگ اینڈ برانچ. نرو سیل لمبے ہوتے ہیں اور برانچ ہوتے ہیں اس طرح بالکل یہ جس طرح میں بنا رہا ہوں لانگ اینڈ برانچ.
برانچ ہوتے ہیں. کیوں؟ دے سینڈ میسیج فرام ون پارٹ آف دی باڈی ٹو این ادر. یہ اگر یہاں پر کسی کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر اگر کسی کا برین ہے، یہاں پر اگر کچھ سے محسوس ہوا تو یہ نیورون سیل یا یہ نرو سیل سگنل لے جائیں گے برین تک یہاں سے سگنل جائے گا. یہی کام ہے نیورون سیل کا، برین کی طرف سگنل لے جانا اور برین سے واپس مسل سیل تک سگنل واپس لے آنا. یہ 2 قسم کے سیل پڑھ لیے. تیسرا ہے ریڈ بلڈ سیل اور ڈسک شیپ اینڈ فلڈ ود ریڈ کلر پگمنٹ ہیموگلوبین. ابھی جو ریڈ میں یہ ریز کر دوں پہلے والے، ابھی ہم ریڈ بلڈ سیل دیکھیں گے کہ یہ ڈسک شیپ ہوتے ہیں. ڈسک شیپ مطلب اس طرح کی شیپ ہوتی ہے، ان کی ڈسک لائک شیپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ کیا ہوتے ہیں، ان میں ایک ریڈ پگمنٹ ہوتے ہیں اس طرح کے، جس طرح کے ریڈ پگمنٹ ہم نے وہاں پر پڑھے تھے. جس طرح کے پگمنٹ کلوروفل میں ہم نے گرین قسم کے پگمنٹ پڑھے تھے، گرین قسم کے پگمنٹ ہوتے ہیں اس لیے کلوروفل گرین ہوتا ہے. اسی طرح ریڈ بلڈ سیل میں پگمنٹ ریڈ ہوتے ہیں جنہیں ہیموگلوبین کہتے ہیں. یعنی کہ ریڈ بلڈ سیل ہیموگلوبین سے بنا ہوتا ہے، ریڈ کلر کے پگمنٹ سے زیادہ تر ہیموگلوبین ہوتے ہیں. ہیموگلوبین کین اٹیچ ود آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ. ہیموگلوبین کا کام کیا ہوتا ہے؟ آکسیجن کے ساتھ اٹیچ ہو جانا یا کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جانا. ہمارے جسم میں ریڈ بلڈ سیل بنے ہوتے ہیں ہیموگلوبین سے. ریڈ بلڈ سیل کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم سانس لیتے ہیں، آکسیجن اندر ہمارے جسم میں جاتی ہے. ریڈ بلڈ سیل وہیں آکسیجن ہمارے لنگ سے اٹھا کر جسم میں لے جاتی ہے، اور جسم میں جو ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے انہیں لنگز تک لے آتی ہے تاکہ وہ ہمارے جسم سے باہر چلے جائیں. ڈیو ٹو ہیموگلوبین ریڈ بلڈ سیل ٹیک اپ آکسیجن فرام لنگز اینڈ ٹرانسفر اٹ آل آف دی پارٹ آف دی باڈی. یہ ہم نے بات ڈسکس کر لیے کہ ریڈ بلڈ سیل آکسیجن لے جاتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ واپس لے آتے ہیں. آن دی ادر سائڈ ریڈ بلڈ سیل ٹیک اپ کاربن ڈائی آکسائڈ فرام دی سیل اینڈ کیری اٹ ٹو دی لنگز فرام ریموول آف دی باڈی. یہ بات ہم نے کر چکی ہے. 3 قسم کے سیل ہم پڑھ چکے ہیں. مسل سیل جو موومنٹ میں مدد دیتے ہیں، نیورون سیل جو ہمارے برین تک سگنل لے جاتے ہیں، اور تیسرے ریڈ بلڈ سیل بھی پڑھ لیے ہم نے، آکسیجن لے جانا اور آکسیجن جسم کاربن ڈائی آکسائڈ نکالنا اس کا فنکشن ہے. اور ایک اور ٹائپ ہمارے جسم کے میں سیل ہوتے ہیں وائٹ بلڈ سیل. یہ وائٹ بلڈ سیل بیسیکلی ان کا کام ہوتا ہے ہمارے جسم میں بیکٹیریا وغیرہ جو جراثیم ہوتے ہیں، جتنی بھی چیزیں، ان سے لڑنا. اور irregular in shape. یہ irregular in shape اس طرح کے بھی ہو سکتے ہیں، اس طرح کے بھی ہو سکتے ہیں، مختلف اس کلر میں بھی ہو سکتے ہیں. مطلب یہ irregular، ان کی شیپ مخصوص نہیں ہے. جس طرح ریڈ بلڈ سیل صرف ڈسک کی شیپ میں تھے، لیکن یہ جو ہے نا یہ کسی بھی شیپ میں ہو سکتے ہیں، کسی بھی شیپ میں. ریگولر ان کی ایک شیپ نہیں ہے. تو ایپیتھیلیل سیل اور ابھی ہم نے دیکھا وائٹ بلڈ سیل irregular شیپ تھے. دے ہیلپ دی باڈی فائٹ انفیکشن اینڈ ادر ڈیزیزز. ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جسم میں بیماریوں سے لڑنا، اور انفیکشن ہو جائے، کوئی بیکٹیریا وائرس اندر آ جائے، ان سے لڑنا. اور نیکسٹ ہے ایپیتھیلیل سیل اور فلیٹ ٹائل شیپ اور کیوب شیپ. ابھی ایپیتھیلیل سیل مطلب ہمارے جسم میں اگر اسکن ہے، اسکن کے اوپر یہاں پر جو سیل موجود ہوں گے، اگر یہ میں ایپیتھیلیم بناؤں اور یہ ہمارے پاس سیل موجود ہیں، یعنی ہمارے جسم میں جلد کے اوپر یہ جو سیل موجود ہیں، یہ سیل انہیں ایپیتھیلیل سیل کہتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ اور فلیٹ ٹائل شیپ اور کیوب شیپ. یا تو یہ کیوب ہوتے ہیں، جس طرح کہ یہ کیوب 4 کونوں والے میں نے بنائے اس طرح کے ہوتے ہیں، یا تو یہ اس طرح فلیٹ بھی ہو سکتے ہیں، اس طرح فلیٹ بھی ہو سکتے ہیں. یہ ایپیتھیلیل سیل ان کا کام کیا ہے؟ دے آر یوز ٹو فارم شیٹ اور لیئرس. یہ بہت بڑی اس طرح لیئر بناتے ہیں، ٹھیک ہے. ادر آؤٹر موسٹ لیئر آف اسکن اور انر اننگ آف دی انٹسٹائن. یا تو یہ ہمارے جلد کے باہر ایپیتھیلیل سیل ایک لیئر بناتے ہیں، ٹھیک ہے. یا تو ہمارے انٹسٹائن یعنی ہماری جو آنتیں ہیں، جہاں سے ہماری خوراک گزرتی ہے، وہاں پہ جو
یہ اگر ہماری آنت یعنی ہمارے جارے انٹسٹائن یہاں پر جو سیل موجود ہوں گے اس طرف اور اس طرف اس کے اندر، یا تو یہ یہاں پر موجود ہوں گے 2 جگہوں پر. ان کا کام کیا ہے بیسکلی، چونکہ ہمارے اسکن کے باہر موجود ہے تو پروٹیکشن ہی ان کا کام ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم بون سیل پڑھیں گے. بون سیل یعنی ہڈیوں میں جو ہمارے سیل موجود ہیں. بون سیل آر فلیٹ شارٹ اینڈ irregular شیپ. یہ بون سیل ہمارے پاس فلیٹ ہوں گے، شارٹ چھوٹے ہوں گے اور irregular ہوں گے. یہ irregular کسی بھی طریقے سے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں اور irregular شیپ بون کے جو سیل ہوتے ہیں ہماری ہڈی جن سے بنی ہوتی ہے. اور ان کا کیا فنکشن ہے؟ دے گیو شیپ اینڈ پرووائڈ سپورٹ آف دی باڈی. جس طرح ہڈیوں کا کام کیا ہے جسم کو سپورٹ دینا ہے، اسی طرح ہڈیوں کے جو سیل ہے وہ irregular ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. وہ مل کر ایک ہڈی بناتے ہیں. ہڈی ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ سپورٹ ٹو دی باڈی کو یہ سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طرح ریپروڈکٹیو سیل ہوتے ہیں. ریپروڈکٹیو سیل مطلب وہ سیل جن سے جاندار بنتا ہے. جس طرح کہ میل میں اگر ایک میل ہے، مرد ہے، تو اس میں سپرم ایک ریپروڈکٹیو سیل ہے. اگر ایک عورت ہے تو اس میں ایگ ایک ریپروڈکٹیو سیل ہے. یہ عورت سے اور ایگ اور یہ سپرم مل کر یہ ایک جاندار بنائیں گے. آر یوز ان سیکشول ریپروڈکشن. یہ جب میل اور فیمیل ملیں گے سیکشول ریپروڈکشن ہوگی، سپرم اور ایگ ملیں گے تو ایک نیا ان کا ایک بچہ پیدا ہوگا. وی ول لرن اباؤٹ سیکشول ریپروڈکشن ان پلانٹ ان نیکسٹ چیپٹر. یہ نیکسٹ چیپٹر میں ہم پڑھیں گے بھی اس کے بارے میں، ریپروڈکشن سیل کے بارے میں. ابھی جتنی بھی ہم نے ٹائپس پڑھے ہیں سیل کی ان کو ڈائیگرام میں یہاں پر دکھایا گیا ہے. یہ ہمارے پاس نرو سیل ہیں. ان کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یہ برانچ ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں، دماغ تک سگنل لے جاتے ہیں اور دماغ سے سگنل واپس لے آتے ہیں. ہمارے پاس ریڈ بلڈ سیل ہوتے ہیں. ان میں ہم نے پڑھا تھا ہیموگلوبین ہوتی ہے، جو یہ کیا کام کرتے ہیں؟ ہمارے لنگ سے، ہمارے پھیپھڑوں سے پورے جسم تک آکسیجن پہنچاتے ہیں. اور جو آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہمارے جسم کے لیے خطرناک ہے اسے واپس پھیپھڑوں تک لاتے ہیں، لنگز تک، تاکہ وہ باہر چلی جائے جسم سے. یہ ایپیتھیلیل سیل ہم نے ہمارے جسم میں موجود ہوتے ہیں، ہمارے جلد کے اوپر یا انٹسٹائن میں. پروٹیکشن اس کا کام ہوتا ہے، پروٹیکشن کرتے ہیں، ہمارے جسم کو محفوظ رکھتے ہیں. بون سیل ہم نے پڑھے تھے، یہ چھوٹے ہوتے ہیں اور irregular ہوتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ سپورٹ پرووائڈ کرنا. جس طرح بون سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے اسی طرح وائٹ بلڈ سیل ہم نے پڑھے تھے، یہ انفیکشن سے لڑنے میں مدد دیتی ہے، بیکٹیریا وغیرہ سے لڑنے میں. مسل سیل ہم نے پڑھے تھے، سلنڈریکل اور لانگ ہوتے ہیں، موومنٹ میں مدد دیتے ہیں. اسی طرح یہ ریپروڈکٹیو سیل ہیں جس میں ایگ فیمیل میں اور میل میں سپرم ہوتے ہیں، یہ ریپروڈکٹیو سیل ہیں. ابھی شیپس اینڈ فنکشن آف پلانٹ سیل. ابھی ہم نے جو پچھلا ٹاپک تھا اس میں ہم نے اینیمل میں دیکھے تھے مختلف قسم کے سیل کے کس کس طرح کے سیل ہوتے ہیں اور ان کا کیا فنکشن ہے. اسی طرح ابھی ہم پلانٹس میں پڑھیں گے کہ کس کس قسم کے سیل موجود ہوتے ہیں اور ان کا کیا فنکشن ہوتا ہے. سیل فارمنگ ڈفرینٹ اسٹرکچر اور پارٹ ان پلانٹ آر ڈفرینٹ ان دیئر شیپ. پلانٹ میں بھی مختلف قسم کے سیلز ہوتے ہیں اور ان مختلف قسم کا ان کا کام ہوتا ہے. ڈفرینٹ شیپ سیل ان دی لیف آف اے پلانٹ ایز شون بلو. ابھی یہاں پر مختلف قسم کے سیل دکھائے گئے ہیں، جیسا کہ یہ اسٹوما سیل ہیں، یہ گارڈ سیل ہیں. ابھی ہم پڑھیں گے اسٹوما سیل کا کیا کام ہے، گارڈ سیل کا کیا کام ہے، فائلم سیل کا کیا کام ہے. اور اسی طرح ہمارے پاس زائلم سیلز پودوں میں موجود ہوتے ہیں. یہ فائلم سیل ہو گئے اور یہ زائلم سیل ہو گئے. یہ جانوروں میں جو جانور ہوتے ہیں اینیمل ان میں نہیں ہوتے، یہ صرف پلانٹس میں ہوتے ہیں. ان کے کیا فنکشن ہے ابھی ہم پڑھیں گے. مختلف سیل ہیں، یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں مختلف سیل ہیں، اسٹوما ہے، گارڈ سیل ہے، فائلم ہے، زائلم ہے. مختلف سیل ہیں اور ان کا فنکشن بھی مختلف ہے، ان کے کام بھی مختلف ہیں. ابھی ایپیڈرمل سیل آر ٹائل لائک وچ فارم پروٹیکٹیو لائر اپر ایپیڈرمس اینڈ لوور ایپیڈرمس. اگر ایک پتا ہے تو اس کے اوپر ہم دیکھیں گے ایپیڈرمس سیل ہوں گے. یہ سارے ایپیڈرمس سیل ہیں. یہ ایپیڈرمس سیل ہیں. یہ 2 قسم کی لیئر بناتے ہیں. ایک یہ اپر ایپیڈرمس ہو گئی، یہ والی یہ جو لیئر ہے، اور یہ والی جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یہ انر ایپیڈرمس ہے. 2 قسم کی ایپیڈرمس ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں لوور ایپیڈرمس ہو گئی اور یہ ہمارے پاس
یہ والے جو ہیں یہ اپر ایپیڈرمس ہو گئی. تو ہم نے جس طرح کے اوپر اینیمل سیلز میں ہم نے پڑھے تھے، وہاں پر ہمارے پاس ایپیتھیلیم کے سیل تھے ہمارے جلد کے اوپر. اسی طرح ابھی ہم نے پلانٹ سیل چونکہ پڑھ رہے ہیں، یہاں پر ایپیڈرمل سیل ہیں. تو نیکسٹ ہمارے پاس میزوفائل سیل ہیں اور لانگ اور ارریگولر شیپ. یہ میزوفائل سیل لانگ ہوتے ہیں اور ارریگولر ان شیپ ہوتے ہیں. شیپ ان کی مخصوص شیپ نہیں ہوتی کہ بھئی یہ گول سیل ہے، یعنی کسی بھی ان کی شیپ کے سیل ہو سکتے ہیں. دیئر شیپ از ٹو پریپیئر فوڈ، دیئر فنکشن از ٹو پریپیئر فوڈ. یہ ہم میزوفل کلوروپلاسٹ جس طرح ہم نے پڑھا ہے نا، اسی طرح یہ میزوفل کا کام پلانٹس میں کیا ہے، فوڈ کی پریپریشن کرنا، فوڈ تیار کرنا. زیلم سیل اور ٹیوبولر شیپ، یہ ٹیوب کی شیپ میں ہوتے ہیں. کیوں ٹیوب کی شیپ میں ہوتے ہیں؟ چونکہ زیلم سیل کا فنکشن ہوتا ہے پلانٹ سیل میں پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا. جس طرح ہم عام اپنی زندگی میں پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ پائپ کے ذریعے لے جاتے ہیں، ٹیوب کی شیپ میں ہوتے ہیں. اسی طرح یہ پودوں میں ٹیوبولر سیل ہوتے ہیں زیلم، ان کا کام ہو جاتا ہے پانی ٹرانسفر کرنا. یہ شیپ یوز ٹو کنڈکٹ واٹر، ان کا کام کیا ہے، کنڈکٹ واٹر، پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا. اسی لیے ٹیوب لائک شیپ کے ہوتے ہیں. فائلم سیل ہم پڑھیں گے اور آلسو ٹیوبولر ان شیپ. فائلم سیل بھی ہمارے پاس ٹیوبولر ان شیپ ہوتے ہیں. اور ان کا کیا فنکشن ہے، ٹرانسفر آف فوڈ. یہ خوراک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ دو قسم کے سیل ہیں. فائلم سیل ان کا کام ہے خوراک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا پودوں میں. زیلم سیل ان کا کام ہے ٹرانسپورٹ آف واٹر، پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا. یہ امپورٹنٹ MCQs بھی ہیں. دوسرے ہمارے پاس ہوتے ہیں گارڈ سیل اور کڈنی شیپ. جس طرح کی ہماری کڈنی کی شیپ ہوتی ہے، اس طرح کے اس شیپ کے ہمارے پاس سیل ہوتے ہیں، انہیں ہم گارڈ سیل کہتے ہیں. کڈنی شیپ ہوتے ہیں وچ فارم پورز ان لیوز کالڈ سٹومیٹا. چونکہ یہ کڈنی شیپ ہوتے ہیں اس طرح کے، اور ان کے درمیان یہ پورز بن جاتا ہے. یہ والا ان کے درمیان ایک پورز بن رہا ہے. اس پورز کو ہم کہیں گے سٹومیٹا، جس کے اس پورز کی وجہ سے پلانٹ کو جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، آکسیجن ضرورت ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ، وہ اسی پورز کے اندر جاتی ہیں چیزیں اور باہر نکلتی ہیں. اور اس پورز کو بنا کون رہے ہوتے ہیں، گارڈ سیل، جو اس پورز کے آس پاس موجود ہوتے ہیں. یہ فنکشن کا لکھا ہوا ہے ایکسچینج آف گیسز اینڈ ریموول آف واٹر. پانی اسی ان پورز کے ذریعے، جنہیں ہم سٹومیٹا کہتے ہیں، ان پورز کے ذریعے باہر جاتا ہے. اسی طرح ابھی نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لیولز آف سیلولر آرگنائزیشن. سیلولر آرگنائزیشن یعنی کہ سیلز مل کر کیا چیز بناتے ہیں اور وہ پھر ان سے آگے کیا چیز بنتی ہے. کس طرح ایک جاندار ایک سیل سے بنتا ہے، کس طرح سیلز مل کر ایک جاندار کو بناتے ہیں، وہ ابھی اس میں ہم پڑھیں گے. ان ملٹی سیلولر آرگنزم کیا ہوتا ہے؟ ملٹی مطلب بہت زیادہ، اور سیلولر مطلب جو بہت زیادہ سیل سے بنے ہوتے ہیں. آرگنزم مطلب جاندار، وہ جاندار جو بہت سارے سیل سے مل کر بنے ہوتے ہیں، انہیں ملٹی سیلولر آرگنزم کہتے ہیں. سیل ود سملر شیپ اینڈ اسٹرکچر آر آرگنائزڈ فار ڈوئنگ پرٹیکولر جاب. ہمارے جسم میں اگر ایک قسم کے سیل مل جائیں، اگر یہ 4 کونوں والے سیل ہیں مثال کے طور پر کیوبائڈل سیل جنہیں کہتے ہیں، وہ اگر مل جائیں تو وہ ایک ہی قسم کا کام کرتے ہیں. اگر ایک قسم کے سیل، ایک جیسے سیل مل جائیں اور ان کا کام بھی ایک ہی ہو، جس طرح کہ لنگز میں ہمارے پاس سیلز ہوتے ہیں اور ان کا ایک ہی قسم کے سیل ہوتے ہیں اور ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے، آکسیجن کو جسم میں لے جانا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکلنا. تو ایک ہی قسم کے سیل جو ایک ہی قسم کا کام کریں انہیں ہم ٹیشو کہتے ہیں. سچ این آرگنائزیشن، یہ آرگنائز ہو گئے، ایک قسم کے سیل مل گئے اور یہ آرگنائز ہو گئے اور انہوں نے ٹیشو بنا دیا. ابھی ہمارے جسم میں آنکھ ہے، آنکھ میں ایک ہی قسم کے سیل اگر ایک جگہ پر ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ایک آئی ٹیشو ہے. اسی طرح یہ بہت سارے ایک جیسے سیل اگر مل جائیں تو وہ ٹیشو بنا دیتے ہیں.
ڈفرینٹ ٹیشو آر آرگنائز ٹو ریلیٹڈ جاب. ابھی پھر مختلف قسم کے ٹیشو ہوتے ہیں جو ہمارے جسم میں مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ مختلف قسم کے ٹیشو ہمارے پاس ہمارے جسم میں ایک آرگن بنا دیتے ہیں. جس طرح کہ میں مثال دیتا ہوں، ہمارا جو سٹمک ہے، ہمارا جو معدہ ہے، یہاں پر مختلف قسم کے سیل ہوتے ہیں. یہ اگر ایک سٹمک ہے تو یہاں پر مختلف قسم کے سیل موجود ہیں. یہ اگر ایک قسم کے سیل ہیں تو انہیں ہم ٹیشو کہیں گے. یہ ایک الگ ٹیشو ہے، لیکن یہ مختلف قسم کے ٹیشو، یہ بھی ایک ٹیشو ہے، یہ بھی ایک ٹیشو ہے، یہ انہوں نے مل کر ایک آرگن بنا دیا. ابھی یہ اسٹمک ہے، جو معدہ ہے، یہ ایک آرگن ہے. تو آرگن کی ڈیفینیشن ہم کس طرح کریں گے؟ مختلف قسم کے ٹیشو مل کر اگر ایک ہی جاب کر رہے ہوں، ایک ہی کام کر رہے ہوں، تو اسے ہم آرگن کہیں گے. یہاں پر معدے میں مختلف قسم کے سیل ہوتے ہیں، کام ان کا ایک ہی ہوتا ہے، کیا؟ ہمارے خوراک کو ہضم کرنا. اسی طرح اسے آرگن کہتے ہیں. ڈفرینٹ آرگن آر لنک ان ڈفرینٹ آرگن سسٹم. مختلف قسم کے آرگن، ایک معدہ ہے، اس کا کام ہے خوراک کو ہضم کرنا. ایک آنکھیں ہیں تو ان کا کام ہے دیکھنا. اسی طرح ہمارے پاس دماغ ہے، اس کا کام ہے سوچنا. یہ مختلف قسم کے آرگن ہے ہمارے باڈی میں، لیکن اور کام بھی مختلف قسم کے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس سے بنتا ہے ایک آرگن سسٹم. مختلف قسم کے آرگن مل کر ایک آرگن سسٹم بنا دیتے ہیں، اور مختلف قسم کے آرگن سسٹم مل کر جو بناتے ہیں وہ ایک جاندار ہوتا ہے. مختلف قسم کے آرگن سسٹم مل کر ایک جاندار بنا دیتے ہیں. ابھی ان کو میں ریز کر کے آپ لوگوں کو اگزامپل دیتا ہوں کہ کس طرح سیل سے ٹیشو بنتے ہیں، ٹیشو سے کس طرح آرگن بن رہے تھے، اور کس طرح آرگن سے آرگن سسٹم بن رہا ہے، اور کس طرح آرگن سسٹم سے ایک جاندار بن جاتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیفینیشن کرتے ہیں ٹیشو کی. یعنی سیم قسم کے سیل اگر مل جائیں تو وہ ٹیشو بنا دیتے ہیں. سیم قسم کے اگر بہت سارے ٹیشو آپس میں مل جائیں اور ایک ہی کام کر رہے ہوں تو اسے ہم کہیں گے آرگن. اور اگر مختلف قسم کے اس طرح کے ایک اور بھی آرگن مل جائیں تو یہ آرگن بنائیں گے آرگن سسٹم. یہ ایک آرگن سسٹم بن گیا، اور مختلف قسم کے آرگن سسٹم مل کر بنائیں گے ایک مختلف یہ بھی ایک آرگن سسٹم ہے، یہ بھی. ابھی یہ آرگن سسٹم مل کر ایک پورا جاندار بنا دیں گے. پورا جاندار بن جاتا ہے اس آرگن سسٹم سے. تو اسی طرح ابھی ہم یہ ڈائیگرام بھی دیکھ لیتے ہیں. اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا امپورٹنٹ ہے. ابھی یہاں پہ ایک سیل ہے، سیل مل کر ٹیشو بناتے ہیں، ٹیشو مل کر آرگن بناتا ہے، آرگن مل کر آرگن سسٹم بناتے ہیں، آرگن سسٹم مل کر ایک آرگنزم، ایک جاندار بنا دیتے ہیں.